दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बर-ए-आज़म अफ्रीका के दिल में बसने वाले एक ऐसे मुल्क की कहानी जिसे दुनिया अक्सर नज़रअंदाज कर देती है, मगर आजकल न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और अखबारात की ये मुल्क जीनत बना हुआ है। यहाँ तक कि दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों की नज़र इस मुल्क पर है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ बर्किना फासो, इब्राहिम ट्राओरे के मुल्क के बारे में। एक ऐसा मुल्क जो माजी में गुर्बत, दहशतगर्दी और करप्शन के अंधेरों से गुजरता रहा, लेकिन अब दुनिया इसे दूसरी नज़र से देख रही है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में सिर्फ सोना नहीं बल्कि वो ऐसे हीरोज़ भी पैदा करती है जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने वतन के लोगों को जगाते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल ड्रीम डिकोड को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आज जिसे हम बर्किना फासो कहते हैं, सदियों पहले मुख्तलिफ ताकतवर कबाइल का घर था, जिनमें सबसे ज़्यादा नुमायां मूसी एम्पायर थी। मूसी लोग अजीम जंगजू, ज़राअत से जुड़े हुए और तहजीब याफ्ता लोग थे। वो अपने निज़ाम हुकूमत, मज़हब और सकाफ़त के साथ एक मुनज़्ज़म माशरा चलाते थे। मगर 1896 में फ़्रांस ने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और इसका नाम रखा अपर वोल्टा। फ्रांसीसी दौर में लोगों से ज़बरदस्ती काम लिया गया, मकामी ज़बानों और सकाफ़तों को दबा दिया गया और कुदरती वसाइल को लूटा गया। जब फ्रांस ने अफ्रीकी नौआबादियाती मुल्कों को जुज़वी खुदमुख्तारी देना शुरू की और 5 अगस्त 1960 को अपर वोल्टा ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की, तो पहले सदर मोरिस यामियोगो बने। मगर जल्द ही इनका दौर डिक्टेटरशिप, नेपोटिज्म, करप्शन और अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से बदनाम हो गया। उन्होंने फ्रांस से करीबी ताल्लुकात रखे और गैर मुल्की असलो रसूख को मुल्क में जारी रखा, जिससे संकारा जैसे कौम परस्तों में गुस्सा पैदा हुआ। ये संकारा कौन है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। सदर मोरिस यामियोगो पर 1965 के इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगे और 1966 में जब उन्होंने किफ़ायत शारी के नाम पर अवाम पर सख्त माशी पाबंदियां लगाईं, जैसे तनख्वाहें कम करना, सब्सिडी ख़त्म करना, तो मुल्क भर में शदीद मुजाहरे फूट पड़े। इस अवामी दबाव पर फ़ौज ने बगावत कर दी और जनरल संगोले लामिज़ाना ने यामियोगो को गिरफ्तार करके हटा दिया। जनरल संगोले लामिज़ाना अपर वोल्टा के दूसरे सदर बने, जिन्होंने 1966 से 1980 तक मुल्क पर हुकूमत की। इब्तिदा में उन्होंने फ़ौजी हुकूमत चलाई, लेकिन 1970 में अवामी दबाव पर एक नया आइन नाफिज किया और इंतखाबात करवाए। वो 1978 में दोबारा सदर मुंतखब हुए, लेकिन इनका दौर बदस्तूर फ़ौज और सियासत के दरमियान तवाज़ुन का एक खेल ही रहा। उन्होंने कोशिश की कि मुल्क में इस्तेहकाम, तरक्की और नया सियासी निज़ाम कायम हो, मगर माशी बहरान, करप्शन और बढ़ती हुई बदअमनी ने इनकी हुकूमत को कमज़ोर कर दिया। 1980 में कर्नल साए ज़र्बो ने एक और फ़ौजी बगावत के ज़रिए लामिज़ाना को माज़ूल कर दिया। साए ज़र्बो अपर वोल्टा के तीसरे सदर बने और सिर्फ 2 साल 1980 से 1982 तक मुल्क पर हुकूमत की। इनका दौर मुख्तसर, अनपॉपुलर और अनस्टेबल ही रहा। जैसे बर्किना फासो या अपर वोल्टा की जो फ़ौजी सियासत है, उसका एक अहम मगर नाकाम बाप समझा जाता है। 7 नवंबर 1982 को मेजर डॉक्टर जाम बतीस्त ने एक और फ़ौजी बगावत करके साए ज़र्बो को माज़ूल कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साए ज़र्बो ने जेल में अपने वक्त के दौरान ईसाइयत से इस्लाम भी कबूल किया। जाम बतीस्त ओएड्रियागो अपर वोल्टा के चौथे सदर बने, जिन्होंने 1982 से 1983 तक सिर्फ 8 महीने तक मुल्क की क़यादत की। वो एक फ़ौजी डॉक्टर थे और इनका दौर एक अबूरी मरहला था जो थॉमस संकारा के इनकलाबी दौर से पहले आया। थॉमस संकारा एक ज़हीन तालिब इल्म और बासलाहियत फ़ौजी अफसर थे।
انہوں نے مڈغاسکر میں تربیت حاصل کی جہاں وہ مارکسزم، قوم پرستی اور انقلابی نظریات سے متاثر ہوئے۔ فوجی خدمات کے دوران وہ ملک کے عام عوام سے جڑنے لگے، خاص طور پر نوجوانوں میں بہت مقبولیت حاصل کی انہوں نے۔ 1983 میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت کے صدر جان بتیست نے انہیں گرفتار کروا لیا۔ اس اقدام کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ 4 اگست 1983 کو ان کے قریبی دوست بلیز کومپاوے نے ایک اور بغاوت کی، سنکارا کو رہا کرایا اور صدر بنا دیا۔ سنکارا اپر وولٹا کے 5ویں صدر بنے اور انہوں نے آتے ہی ملک کا نام اپر وولٹا سے بدل کر برکینا فاسو یعنی ایماندار لوگوں کی سرزمین رکھ دیا۔ انہوں نے صدارت کا محل چھوڑ کر عام گھر میں رہائش اختیار کی۔ وہ سائیکل پر دفتر جاتے، اپنا کھانا خود بناتے اور اپنے وزراء کو کہتے کہ وہ عیش و عشرت چھوڑ دیں۔ سنکارا نے جاگیردارانہ نظام ختم کیا، عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے، کسانوں کو زمینیں دیں، اسکول بنوائے اور تعلیم کو مفت کیا۔ فرانسیسی امداد لینے سے انکار کیا اور ایک دفعہ انہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں قرض نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے۔ مگر بدقسمتی سے 1987 میں ان کے اسی قریبی دوست بلیز کومپاورے نے انہیں قتل کروا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ بلیز کومپاوے نے 27 سال اس کے بعد ملک پر حکومت کی، سنکارا کی پالیسیوں کو مکمل طور پر پلٹ دیا، کرپشن عام کر دی اور عوام کی آواز کو دبا دیا گیا۔ مگر سنکارا کا خواب لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا۔ جب بلیز نے چوتھی بار صدر بننے کی کوشش کی تو عوام نے بغاوت کر دی۔ لاکھوں افراد دارالحکومت واگاڈوگو کی سڑکوں پر نکل آئے اور صدارتی محل کو آگ لگا دی، اور آخر کار کومپاورے کو 31 اکتوبر 2014 کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور پھر مائیکل کافاندو کو عبوری صدر بنایا گیا اور لیفٹیننٹ کرنل اسحاق زیدہ عبوری وزیر اعظم بنے۔ لیکن ستمبر 2015 میں ایک فوجی یونٹ پریزیڈنشل سیکیورٹی ریجیمنٹ نے بغاوت کر کے کافندو کو قید کر لیا۔ اس فوجی بغاوت کی عوام اور فوج کے دوسرے حصے نے سخت مخالفت کی، جس کے نتیجے میں یہ بغاوت 1 ہفتے میں ہی ناکام ہو گئی اور جمہوری عمل دوبارہ سے بحال ہوا۔ نومبر 2015 کے انتخابات کے بعد روچ مارک کرسٹین کابورے صدر بنے۔ وہ بلیز کومپاورے کے سابق ساتھی تھے، لیکن بعد میں ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی انہوں نے۔ ان کی حکومت کے آغاز میں امید کی ایک کرن نظر آئی، مگر جلد ہی ملک کو دہشت گردی، معاشی بدحالی اور بد انتظامی نے گھیر لیا۔ القاعدہ اور داعش سے منسلک گروپوں نے ملک کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں کارروائیاں تیز کر دیں۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، لاکھوں بے گھر ہوئے اور اسکول، اسپتال بند ہونے لگے۔ فوج کی کارکردگی کمزور تھی اور کومپاورے حکومت پر ناکامی، بدعنوانی اور مغربی غلامی کے الزامات لگنے لگے۔ 24 جنوری 2022 کو لیفٹیننٹ کرنل پال ہنری نے حکومت کا تختہ ایک بار پھر الٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گردی ختم کریں گے اور ملک میں امن و امان واپس لائیں گے، مگر صرف چند مہینوں میں ہی ثابت ہو گیا کہ پال ہنری بھی ناکام اور مغرب نواز رہنما ہے۔ ملک میں حملے بڑھتے گئے اور فوج کے اندر غصہ پھیلتا گیا، اور پھر 30 ستمبر 2022 کو ایک اور بغاوت ہوئی۔ ایک نڈر نوجوان کیپٹن ابراہیم تراوڑے نے فیصلہ کیا کہ اب بس۔ اس نے صدر پال ہنری کی ناکام حکومت کے خلاف بغاوت کی، ایک دن میں حکومت گرا دی اور 34 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے کم عمر صدر بن گیا۔ لیکن
تراورے صرف ایک سپاہی نہیں، وہ تھامس سنکارا کے خوابوں کا وارث بھی ہے۔ اس نے آتے ہی تمام کرپٹ افسران کو برخاست کیا، عوامی عدالتیں قائم کی، سیکیورٹی فورسز کو اثر نو منظم کیا، عوامی رضاکار فوج بنائی جس میں ہزاروں نوجوان شامل ہوئے، اور ایک بار جب دہشت گردوں نے ایک اسکول پر حملہ کیا اور بچوں کو یرغمال بنایا تو تراورے خود وہاں پہنچا اور ذاتی طور پر بچوں کو آزاد کروایا۔ اس دن اسے قوم کا باپ کہا جانے لگا۔ دوسری بار جب ایک گاؤں میں سیلاب آیا تو تراورے نے خود گارا اور اینٹیں اٹھا کر متاثرین کے ساتھ گھر بنائے۔ اس نے کہا، میں صدر نہیں، میں تم جیسا ہی ہوں۔ برکینا فاسو کی معیشت کا انحصار بنیادی طور پر ایگریکلچر اور گولڈ مائننگ پر ہے۔ ملک دنیا کا 12واں سب سے بڑا سونا پیدا کرنے والا ملک ہے، مگر بدقسمتی سے اس سونے سے فائدہ اٹھانے والی اکثر غیر ملکی کمپنیاں ہیں۔ کسان کپاس، مکئی اور مونگ پھلی اگاتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں بیشتر لوگ آج بھی روایتی طریقوں سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ بارش پر انحصار زیادہ رہتا ہے، اس لیے قحط وہاں پر عام طور پر آتے رہتے ہیں۔ انڈسٹریل سیکٹر میں ترقی بہت سست ہے۔ ابراہیم تراورے کی کوشش ہے کہ مقامی پیداوار کو فروغ دیا جائے اور سونے کی صنعت پر مقامی کنٹرول حاصل کیا جائے۔ برکینا فاسو کا کلچر انتہائی دلکش اور مختلف ہے۔ ملک میں 60 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہر قبیلے کے اپنے گیت، روایات، رقص اور لباس ہوتے ہیں۔ یہاں کا فیسپاکو فلم فیسٹیول پورے افریقہ میں مشہور ہے۔ موسیقی، جس میں خاص طور پر ڈھول کی تھاپ، برکینا فاسو کی روح ہے۔ لوگ خوش مزاج، مہمان نواز اور فخر کرنے والے ہیں۔ آج برکینا فاسو ایک تاریخی موڑ پر کھڑا ہے۔ ابراہیم تراورے نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ وہ ایک ایسا لیڈر ہے جو عوام کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، نہ کہ ان کے اوپر مسلط۔ وہ تھامس سنکارا کا نام فخر سے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سنکارا کے خواب کو پورا کریں گے۔ دنیا برکینا فاسو کو اب بھی ایک غریب ملک کے طور پر دیکھتی ہے، مگر یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ اصل دولت غیرت، خود مختاری اور آزادی میں ہے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ ریزمبلنس بھی ہے اس کی ہمارے ملک کے سیاسی حالات کے ساتھ۔ تو کامنٹس میں ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، اور ہمارے چینل ڈریم ڈیکوڈ کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔